پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے کلی کرنے، ناک میں پانی چڑھانے اور دونوں کانوں کے مسح کرنے کے بارے میں بتایا تھا۔ کہتے ہیں ہمارے نزدیک کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا وضو میں سنت ہے اور غسل میں فرض ہے، اور امام شافعی کے نزدیک، دیگر لوگوں کے نزدیک، کسی کے نزدیک واجب ہے، کسی کے نزدیک سنت ہے، دونوں میں، کسی کے نزدیک، ہمارے نزدیک فرض ہے۔ اور مسح الاذنین یہ احناف کے نزدیک سر کے مسح کے پانی سے ہی کانوں کا مسح کیا جائے گا، مائع جدید نہیں لیا جائے گا، یہ سنت ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ مائع جدید سے مسح کیا جائے گا کانوں کا۔ انہوں نے اپنی دلیل پیش کی، احناف نے اس کا رد کر کے اپنی دلیل پیش کی، اور احناف کا مذہب ثابت ہوا۔ اب فرماتے ہیں وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ، اور داڑھی کا خلال کرنا۔ کہتے ہیں داڑھی کا خلال کرنا وضو میں یہ سنت ہے، داڑھی کا خلال کرنا وضو میں سنت ہے۔ داڑھی کے خلال کرنے میں 3 مذہب ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 مذہب ہیں۔ نمبر 1 امام مالک کے ماننے والے سعید ابن جبیر فرماتے ہیں، اور عبد الحکیم مالکی، یہ مذہب مالکیہ کے 2 بڑے عالم ہیں، یہ کہتے ہیں بھائی داڑھی کا خلال کرنا امام مالک کے نزدیک واجب ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا طرفین کے نزدیک داڑھی کا خلال کرنا مستحب ہے، نہ سنت ہے نہ واجب ہے، مستحب ہے۔ طرفین، طرفین کسے کہتے ہیں؟ کسی ایک مسئلے پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی جمع ہو جائیں اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی جمع ہو جائیں، یعنی امام محمد اور امام اعظم دونوں ایک مسئلے پہ جمع ہو جائیں تو ان دونوں کو طرفین کہتے ہیں۔ تو طرفین کے نزدیک وضو میں داڑھی کا خلال کرنا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ امام شافعی اور امام ابو یوسف کہتے ہیں ان کے نزدیک داڑھی کا خلال کرنا وضو میں سنت ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا کون کہتے ہیں؟ امام شافعی اور امام ابو یوسف۔ لیکن احناف کے مذہب میں اس مسئلے پر فتویٰ امام ابو یوسف کے قول میں ہے، امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ ہے داڑھی کے خلال کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے، لہذا صاحب قدور نے بھی کہا وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ، داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے، اسے وضو کی سنتوں میں گنایا۔ تو مطلب کیا ہے؟ امام ابو یوسف جو امام اعظم کے شاگرد ہیں انہی کے قول پہ فتویٰ ہے۔ فرماتے ہیں سعید ابن جبیر اور عبد الحکیم مالکی کے نزدیک داڑھی کا خلال کرنا واجب ہے۔ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں، ان عثمان ابن عفان ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عثمان ابن عفان روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانا یخلل اللحیۃ، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے، داڑھی کا خلال۔ تو امام مالک کے ماننے والے سعید ابن جبیر اور عبد الحکیم مالکی یہ کہتے ہیں دیکھیے اس حدیث میں آیا ہے کانا یخللو، کانا
یخلل اللحیۃ، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کانا فعل مضارع پر آئے تو ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے، استمرار و دوام کے معنی میں آتا ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ داڑھی کا خلال کرتے تھے، اور جو افعال نبی سے دوامی طور پر استمراری طور پر ثابت ہوتے ہیں وہ واجب ہوتے ہیں، لہذا داڑھی کا مسح کرنا واجب ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مذہب مالکیہ کے دو عالم۔ ہماری طرف سے ان محدثین نے جواب دیا کہ لفظ کانا یہاں پر دوام اور استمرار کے لیے نہیں ہے، بلکہ لفظ کانا محدثین کی نظر میں احیاناً وقوع کے لیے آتا ہے۔ احیاناً یعنی لفظ کانا اس جگہ لے کے آتے ہیں محدثین، کہتے ہیں یہ لفظ کانا اس جگہ آیا ہے جب فعل کو نبی پاک نے کبھی کبھی کیا ہو، تو لفظ کانا سے اس کو لاتے ہیں فعل مضارع کو۔ جس فعل پہ دوام اور استمرار نہ ہو تو محدثین وہاں لفظ کانا لے کر کے آتے ہو، کہتے ہیں یہاں دوام اور استمرار مراد نہیں ہے بلکہ احیاناً وقوع مراد ہے۔ سمجھ گئے؟ ہماری طرف سے جواب دیتے ہیں، جیسا کہ بعض صحابہ اکرام نے فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا بھی کیا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کرتے تھے، کبھی یہ بھی کرتے تھے، کبھی یہ بھی کرتے تھے۔ تو کانا احیاناً وقوع کے لیے آتا ہے، کانا، ٹھیک ہے؟ یہاں محدثین کی نظر میں دوام استمرار کے لیے۔ اب طرفین کہتے ہیں خلال کرنا داڑھی کا یہ مستحب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل فرماتے ہیں داڑھی کے خلاف پر آپ سے مواظبت ثابت نہیں ہے، آپ سے، اور جس افعال میں مواظبت ثابت نہ ہو تو وہ نہ تو سنت ہوتی ہے نہ واجب ہوتی ہے بلکہ مستحب ہوتی ہے۔ طرفین کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ امام اعظم اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی کہتے ہیں بلکہ احادیث میں آپ کے اتفاقی فعل کو نقل کر دیا گیا ہے، اتفاقی فعل کو نقل کر دیا گیا، یعنی یہ جو کہا ہے نا کانا یخلل اللحیۃ، آپ داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے، تو یہ اتفاقی فعل کو نقل کر دیا ہے حدیث میں، یہ دوامی فعل نہیں ہے، آپ ہمیشہ خلال نہیں کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں لہذا خلال کرنا سنت نہ ہوگا بلکہ مستحب ہوگا، اور جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر کرتے تھے وہ سنت ہوتی ہے، اور جن افعال پر نبی سے مواظبت ثابت نہیں ہے تو وہ سنت نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ دلیل آ گئی ان کی۔ اس حدیث کا جواب حضرت انس کی روایت کے الفاظ ہیں، طرفین کی حدیث کا جواب، کہتے ہیں ہا قضا امرنی ربی، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں جب ابو داؤد میں یہ الفاظ آ گئے امرنی ربی، ہا قضا امرنی ربی، تو اب جو ہے اس کے ہوتے ہوئے سری مواظبت کی نقل کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ طرفین کہتے ہیں ہمیں سری مواظبت بھی نہیں ملی، جو سنت ہوتا فعل یہ تو مستحب ہے، کر لو گے تو ثواب ہے، نہیں کر لو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، مستحب ہے یہ۔ تو اس کا جواب حضرت انس کی روایت سے امام ابو یوسف دیتے ہیں کہ صاحب جب امرنی ربی کا لفظ آ گیا، یعنی حضور نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا کہ تم داڑھی کا خلال کرو، داڑھی کا، بولے جب امرنی ربی آ گیا تو مواظبت کے سری الفاظ کی ضرورت نہیں، سری مواظبت جب ضرورت نہیں ہے تو فرماتے ہیں جب ضرورت نہیں ہے
کیونکہ یہ الفاظ خود ہی اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مواظبت ثابت نہیں ہے۔ امام ابو یوسف کی دلیل علامہ بدر الدین عینی نے 70 صحابہ اکرام سے، کتنے صحابہ اکرام 70 صحابہ کی روایات کو نقل کر کے فرمایا، 70 صحابہ کی نقل کر کے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلال پر مواظبت نہیں فرمائی، مواظبت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے خلال پر کیا کیا ہے؟ مواظبت فرمائی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابو یوسف۔ اور دوسری دلیل یہ ہے قال علیہ الصلاۃ والسلام نزل علی جبریل، فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل اترے، وَأَمَرَنِي اور مجھ کو حکم دیا ان اخلل لحیتی کہ میں اپنی داڑھی کا خلال کروں، اذا توضأت جب میں وضو کروں، یعنی حدیث پیش کی انہوں نے امام ابو یوسف نے، فتح القدیر کے حاشیے پر لکھی ہوئی ہے۔ کہتے نبی نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ داڑھی کا خلال کریں، جب بھی وضو کریں داڑھی کا خلال کریں۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کا خلال کرتے تھے، اور جو کام نبی فرماتے ہیں اس افعال کو سنت کہا جاتا ہے، اس افعال کو، لہذا داڑھی کا خلال کرنا یہ احناف کے نزدیک کیا ہے؟ والاصابع اور انگلیوں کا، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا، یعنی وضو کے سنتوں میں ہاتھ اور پیر کے انگلیوں کا خلال کرنا بھی ہے۔ اس میں بھی 3 مذہب ہے، کتنے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ امام اعظم کے نزدیک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک۔ امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں ان کے نزدیک ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ مستحب ہے، سنت نہیں ہے، امام مالک اور امام شافعی۔ بعض اہل ظواہر کے نزدیک واجب ہے، اور یہی ایک روایت امام احمد بن حنبل کی ہے۔ امام اعظم، امام احمد، یہ دونوں کہتے ہیں ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ امام مالک، امام شافعی کہتے ہیں مستحب ہے۔ اہل ظواہر کے بعض حضرات کہتے ہیں کہ واجب ہے، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا کیا ہے؟ اس کی دلیل دیتے ہیں، اصحاب ظواہر کی دلیل ہے حضرت لقیط بن صبرا کی روایت ہے جو ابو داؤد کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اخبرنی عن الوضو، مجھ کو وضو کے بارے میں خبر دو، بتاؤ۔ قال اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع، نبی نے فرمایا کہ تو وضو کامل کر، اسبغی کامل وضو کر، وخلل بین الاصابع اور انگلیوں کے، ہاتھ اور پاؤں کے درمیان انگلیوں کا خلال کر۔ تو یہ اصحاب ظواہر کی دلیل ہے۔ فرماتے ہیں اس میں خلل صیغہ امر آیا اور صیغہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، لہذا ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ سنت ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حدیث میں صیغہ امر استحباب کے اوپر محمول ہوگا، استحباب کے لیے ہے، امر کے واجب کے لیے نہیں ہے۔ اگر انگلیوں کا خلال کرنا واجب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی حکایت بیان کرنے والے بہت سے صحابہ اکرام
صرف چند نے تخلیل کا ذکر کیا ہے تو سب ذکر کرتے یعنی یہ کہتے ہیں، حدیث کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں صیغہ امر اصحاب ذبائر کی حدیث کا جواب، یہاں صیغہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے ہے۔ کہتے ہیں اگر خلال کرنا انگلیوں کا ہاتھ کی اور پاؤں کی اگر واجب ہوتا تو بہت سے صحابہ اکرام نے حضور کے وضو کی حکایت کو بیان کیا ہے، صرف چند لوگوں نے خلال کا ذکر کیا ہے۔ اگر واجب ہوتا خلال تو سارے صحابہ ذکر کرتے، لیکن صرف چند نے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں صرف چند کا ذکر کرنا، کیونکہ اس حدیث میں واجبات وضو کو اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ واجبات احناف کی دلیل کیا ہے؟ احناف کی دلیل ہے عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قمت الى الصلاۃ، کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاسبغی الوضوء، تو وضو کو کامل طور پر کرو، وجعل الماء بین الاصابع رجلیک ویدیک، اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ احناف کی دلیل حضرت ابن عباس کا قول ہے۔ فرماتے ہیں ابن عباس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ، جب میں نماز کا ارادہ کرتا ہوں تو اپنے کامل وضو کرتا ہوں اور اپنے ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرتا ہوں۔ بس اتنا ہی رہنے دو۔